اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، کروٹوں کے بر لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ دیکھیے، بات چل رہی تھی سورہ آل عمران، یہ آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 190 اس کی وضاحت چل رہی تھی اور مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے متعلق بات رکھی تھی۔ دوسری بات اختلاف اللیل والنہار سے کیا مراد ہے، یعنی رات اور دن کے عدلنے بدلنے سے کیا مراد ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم نے لفظ اختلافہ استعمال کیا ہے۔ اختلافہ فلان فلانن، یہ عربی محاورے سے لیا گیا ہے اور عربی کا محاورہ آتا ہے اختلافہ فلان فلانن، یعنی فلاں شخص کے بعد آیا۔ بس اختلاف اللیل والنہار کا مطلب یہ ہوا کہ رات آتی ہے اور دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اختلاف کے دوسرے معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اختلاف سے کمی زیادتی مراد لی جائے۔ سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رات دن میں تفاوت ملکوں کے تفاوت سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ممالک قطب شمالی سے قریب ہیں ان میں دن زیادہ لمبا ہوتا ہے ان شہروں کے مقابلے میں جو قطب شمالی سے دور ہیں۔ اور ان امور میں سے ہر ایک اللہ کی قدرت کاملہ پر واضح دلیل ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک بات اللہ کی وحدانیت کو پہچنواتی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری تحقیق میں جائیں گے جو لفظ آیات سے سمجھ میں آتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں تک ہو گیا لآیات۔ اب ہم اس بات کی وضاحت میں جائیں گے۔ دیکھیے، جو لفظ آیات سے بات سمجھ میں آتی ہے، پہلے یہ غور کرنا ہے کہ لفظ آیات کے کیا معنی ہیں۔ آیات آیتن کی جمع ہے اور یہ لفظ چند معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیات معجزے کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لفظ آیات سے معجزہ بھی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کے ایک معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہیں۔ یہاں پر یہی معنی مراد ہیں، یعنی دوسرے والے معنی مراد ہیں۔ اس کے ایک معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہیں، اور یہاں پر یہی معنی مراد ہیں، یعنی ان امور میں اللہ کی بڑی نشانیاں اور قدرت کے دلائل ہیں۔ تو یہ بات تو آیات سے متعلق ہے۔ چوتھی بات اولو الالباب سے متعلق ہے۔ جب ہم اس کی وضاحت میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الباب لب کی جمع ہے، جس کے معنی مغز
کے آتے ہیں۔ چھلکے کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کے معنی مغز کے آتے ہیں، اور ہر چیز کا جو مغز ہوتا ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اسی سے اس چیز کی خاصیت اور فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کا اصل جوہر ہے۔ اولو الالباب کے معنی اب یہ ہوئے، یعنی عقل والے۔ الباب یہ لب کی جمع ہے، جس کے معنی مغز کے آتے ہیں، اور ہر چیز کا مغز اس کا خلاصہ ہوا کرتا ہے، اور اسی سے اس کی خاصیت اور فائدے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کا اصل جوہر، اصل سرمایہ ہے۔ اولو الالباب کے معنی اب یہ ہوئے، یعنی عقل والے۔ تو عقل والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ عقل والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ غور کرنے کے قابل ہے کہ عقل والوں سے کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے انسان، دنیا میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، سارے انسان عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی بے وقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے عقل والوں کی چند ایسی علامات اور چند ایسی نشانیاں بتلائی ہیں جو حقیقت میں عقل کا صحیح معیار سمجھی جاتی ہیں۔ دیکھیے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کو اٹھا لے تب بھی کوئی انسان یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں بے عقل ہوں۔ تو ساری دنیا کے انسان عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی بے وقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے، قرآن کریم نے عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو حقیقت میں عقل کا صحیح معیار ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ، ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محسوسات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محسوسات کا علم کان، آنکھ، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات اور دلائل کے ذریعے کسی ایسے نتیجے پر پہنچا جائے جو محسوس نہیں ہے، اور جس کے ذریعے اسباب کے سلسلے کی آخری کڑی کو بھی حاصل کیا جا سکے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ علامات اور دلائل کے ذریعے سے کسی ایسے نتیجے تک پہنچا جائے جو محسوس نہیں ہے، اور جس کے ذریعے اسباب کے سلسلے کی آخری کڑی تک کو حاصل کیا جا سکے۔ اب دیکھیے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات اور دنیا کی چیزوں پر غور کیجئے۔ آسمان اور زمین اور اس میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مضبوط اور حیرت انگیز نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہے، کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو علم اور حکمت، قوت اور طاقت اور قدرت کے لحاظ سے سب سے بالا تر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادے سے یہ سارا نظام چل رہا ہو۔ وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔
اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات اور دنیا کی ہر چیز پر غور کریں، آسمان اور زمین اور اس میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کی چھوٹی بڑی چیزیں اور ان کا حیرت انگیز مضبوط نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو علم اور حکمت، قوت اور طاقت اور قدرت کے لحاظ سے سب سے بالا تر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو اور جس کے ارادے سے یہ سارا نظام چل رہا ہو، وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فعل ہونے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فعل ہو جانے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو اس نظام کا چلانے والا نہیں کہا جا سکتا، یعنی انسان کو اسی وجہ سے انسان کو اس نظام کا چلانے والا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت اور ذکر ہے، اور جو اس سے غافل ہو وہ عقل مند انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے عقل والوں کی یہ نشانی بتائی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں جو اس سے اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور آگے آیت نمبر 192 کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب جس کو تو نے عذاب میں ڈالا سو اس کو رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یعنی آیت نمبر 191 کا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب جس کو تو نے عذاب میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 191 ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو بتلایا کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوں۔ دیکھیے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ رکھا ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھا ہوا ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ کسی نے مال اور دولت سمیٹ لینے کو عقل مندی کہہ دیا، اور کسی نے مشینوں کے تمام پرزے بنانے یا بجلی یا اسٹیم یعنی بھاپ کو اصلی پاور سمجھ لینے کا نام عقل مندی رکھ دیا۔ لیکن عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسول لے کر آئے، اور انہوں نے ہمیں آ کر بتلایا کہ علم اور حکمت کے ذریعے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں بتلایا۔ یہ عقل سلیم کی بات ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسول لے کر آئے، اور انہوں نے علم اور حکمت کے ذریعے
ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے ہمیں بتلایا۔ ہمیں مشینوں تک اور مشینوں سے بجلی اور بھاپ کی طاقت تک سائنس نے پہنچایا، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اصل کام نہ پانی، مٹی، لوہے، تانبے کا ہے، نہ مشین کا، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والی ہوا اور اسٹیم کا، بلکہ اصل کام اس کا ہے جس نے آگ، پانی اور ہوا پیدا کی، جس کے ذریعے یہ برق اور اسٹیم تمہاری مٹھی میں قید ہوئی ہے، اصل کام اس کا ہے۔ تو یہ سب وضاحت ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے مثال بیان کی ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی بار بار مثال کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے سے چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک عام الفاظ میں، جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کو ایک عام الفاظ کی مثال سے ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص جب کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور یہ دیکھے کہ ٹرین جیسی بڑی سواری ایک سرخ جھنڈی دکھانے سے رک جاتی ہے اور ہری جھنڈی دکھانے سے چلنے لگتی ہے۔ ایک دیہات کا شخص ہے، اس کو دنیا داری کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ جب وہ کسی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور یہ دیکھے کہ ٹرین جیسی بڑی سواری ایک سرخ جھنڈی دکھانے پر رک جاتی ہے اور ہری جھنڈی دکھانے پر چلنے لگتی ہے، تو اگر وہ شخص یہ کہے کہ یہ سرخ اور ہری جھنڈی بڑی پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو روک دیتی ہے اور چلا دیتی ہے، تو علم اور عقل والے اس کو احمق کہیں گے اور بتلائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو اس انجن پر بیٹھا ہوا ہو۔ اس جھنڈیوں کو دیکھ کر روکنے اور چلانے کا کام جو کرتا ہے، اصل طاقت اس کے پاس ہے۔ لیکن جس کی عقل کچھ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ یہ کہے گا کہ انجن ڈرائیور کو طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلط ہے، کیونکہ حقیقت میں اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس طاقت کو انجن کے پرزوں کی طرف منسوب کرے گا، اور اس سے زیادہ اگر کوئی عقل مند ہوگا، ایک سائنسداں ہے، اس کو بھی وہ یہ کہہ کر بیوقوف بتائے گا کہ پرزوں میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعے سے پیدا کی گئی ہے۔ لیکن حکمت اور فلسفہ یہاں آ کر تھک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس، فلسفہ یہاں آ کر تھک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے آ کر ہمیں اس طرح سمجھایا کہ جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے کل پرزوں کو طاقت اور پاور کا مالک سمجھ بیٹھنا اس جاہل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور اسٹیم کو طاقت کا مالک سمجھنا بھی تیری سائنسی غلطی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ تاکہ تجھے اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ آ جائے اور اسباب کے سلسلے کی آخری کڑی تک تیری پہنچ ہو سکے۔ اصل میں ان ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے اور یہ بھاپ تیار کی۔ اس مثال سے ہم نے معلوم کر لیا کہ عقل والے کہلوانے کے مستحق اصل صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچانتے ہیں اور ہر وقت ہر حال میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے اولو الالباب کی صفت قرآن کریم نے بتلائی ہے۔ ایسے لوگ
اولو الالباب ہیں یعنی عقل والے ہیں۔ اس جگہ خلاصے کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اسلام میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اسلام میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ذکر کے علاوہ تمام عبادتوں کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ضرور ہوتی ہیں جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی بھی عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام عبادتوں کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے اتنے مال کا مالک ہونا فرض ہے، حج کے لیے مال اور اسباب کا ہونا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تمام عبادتوں کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہے جس کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہو سکتی، برخلاف ذکر کے، کیونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے، وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے، ہر حالت میں اور ہر وقت انجام دے سکتا ہے۔ اس آیت میں اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے بیان القرآن میں یہ بات بھی نقل کی ہوئی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے انسان یقینی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا بلکہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے۔ تو بیان القرآن میں یہ بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرنے سے انسان یقینی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور پھر اس کا ذہن اپنی طرف منتقل ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، کیا میری زندگی بس یہی ہے کہ بس کھاؤ پیو، اولاد پیدا کرو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خلا ہے، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، انسان کو اس کی نیکی اور بدی کا بدلہ ملنا چاہیے، جو اس دنیا میں اکثر اور بیشتر نہیں ملتا ہے۔ دنیا میں تو اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ نیکوکار فاقوں سے رہتے ہیں اور بدکار عیش کرتے ہیں، چنانچہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس میں اچھے برے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے۔ تو یہی ہے ساری باتیں غور و فکر سے متعلق کہ ہمیں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ جب یہ نتیجہ ہم کو حاصل ہو جائے گا تو پھر انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے جانے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کو وہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی چیز کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، پہلوؤں کے بل لیٹ کر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اس میں سے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے،
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب جس کو تو نے عذاب میں ڈالا اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔